عہد الست۔ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان خدا سے بے خبر رہتے ہیں، مگر اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان اپنے رب اور اس کی امتحانی اسکیم سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس بات کو قرآن مجید کی سورہ اعراف آیات 173 تا 174 میں موضوع بنایا گیا ہے۔ اے پیغمبر، انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا۔ ان سے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے، یا اپنا یہ عذر پیش کرو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی اور ہم بعد کو ان کی اولاد ہوئے ہیں، پھر کیا آپ ان غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کریں گے؟ ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں پر اتمام حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں۔ ان آیات میں چند حقائق بالکل واضح ہیں جو درج ذیل ہیں۔ پہلا یہ کہ یہاں تمام بنی نوع آدم سے خدا کی ربوبیت کے بارے میں لیے جانے والے عہد کا بیان ہے جو سب سے ایک ساتھ لیا گیا تھا۔ آیت میں بنی آدم کی نسل کے الفاظ ہیں۔ ان سے واضح ہے کہ اس موقع پر تمام انسانوں کو ایک ساتھ پیدا کیا گیا تھا، اس لیے یہ موجودہ دنیا کا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا جہاں ایک وقت میں 2-4 پشت سے زیادہ کے لوگ موجود نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ کہ اس آیت سے واضح ہے کہ کسی پیغمبر کی دعوت کے بغیر بھی انسان ایک خدا کو ماننے کے مکلف ہیں۔ روز قیامت ان کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ وہ مشرکانہ ماحول میں پیدا ہوئے، نہ یہ بات ہی مانی جائے گی کہ کسی خارجی ذریعے سے ان تک توحید کی دعوت نہیں پہنچی، اور اس وجہ سے وہ اس حقیقت سے بے خبر رہے۔ تیسری بات کو بیان کرنے سے قبل البتہ اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے کہ جو واقعہ انسانوں کو یاد ہی نہیں، اس کی بنیاد پر ان کے خلاف حجت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ ہمارے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں غافلین سے مراد اس واقعے کو بھول جانا نہیں، بلکہ اس حقیقت سے بے خبر رہنا ہے کہ انسان کا ایک رب ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر کسی خارجی ذریعے سے توحید کی صدا کان میں نہ پڑ سکی، تب بھی انکار خدا یا شرک کے لیے یہ چیز روز قیامت کوئی عذر نہیں بن سکے گی، کیونکہ خدا کے اقرار کا پہلا مطالبہ خود انسان کا اپنا شعور کرتا ہے۔ خدا کو ماننا کسی دائی کی پکار کا جواب دینا نہیں، بلکہ اپنے اندرونی شعور اور فطرت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ بے خبری خارجی چیز سے ہوتی ہے، اپنی فطرت اور شعور سے انسان کبھی بے خبر نہیں رہ سکتا۔ انسان کا یہی فطری شعور اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ہر تخلیقی عمل کے پیچھے لازمی طور پر ایک خالق کو دیکھے۔ انسان کی فطرت اور شعور اس کے سوا کوئی دوسری راہ اختیار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جو واقعہ یہاں بیان ہوا وہ دراصل یہ بتا رہا ہے کہ انسان جب اپنے فطری شعور پر کھڑا ہو اور ساتھ میں اپنے وجود سے دوسرے انسانوں کی پیدائش کا عمل دیکھ رہا ہو، تو وہ اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ایک خالق کی تخلیق ہے۔ اسی لیے جو سوال و جواب اس کے بعد نقل ہوا، اس کی نوعیت بتا رہی ہے کہ انسانوں نے ایک ایسی حقیقت کے اعتراف کا اقرار کیا جسے وہ پہلے ہی مان چکے تھے۔ الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ عربی زبان میں بلا کا لفظ اس طرح کے مواقع پر نفی کی تردید یا کسی چیز کے اس بات ہی کے لیے نہیں، بلکہ اقرار باطن کی توثیق کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ایک ایسی حقیقت کے اظہار کے لیے جس کا اعتراف دل پہلے ہی کر چکا ہو، اور اردو میں اس کی قریب ترین تعبیر کیوں نہیں سے ادا کی جا سکتی ہے۔ خیال رہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر سے توحید کی کوئی صدا بلند ہوتی محسوس ہوتی ہے، مگر قرآن مجید نے یہاں یہ بات نہیں کہی کہ اس نے انسان کے اندر کوئی آواز رکھی ہے جو پکار کر اسے دعوت توحید دے رہی ہے۔ جو بات قرآن کہہ رہا ہے وہ درج ذیل ہے۔ اے پیغمبر، انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا۔ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ اس موقع پر جو حسی مشاہدہ انسانوں کے سامنے آیا تھا وہ خدا کا وجود نہیں تھا، بلکہ یہ حقیقت تھی کہ وہ اپنے وجود سے اپنی اولاد کی تخلیق کا عمل دیکھ رہے تھے، جس کے بعد ان کی اس فطرت نے جو ہر تخلیقی عمل کے پیچھے لازمی طور پر ایک خالق کو دیکھتی ہے، ان میں یہ احساس پیدا کر دیا تھا کہ ان کا ایک خالق و مالک ہے۔
چنانچہ جیسے ہی سوال کیا گیا انہوں نے بے چون چراں اس حقیقت کو مان لیا۔ یہی معاملہ اس دنیا کا ہے۔ یہاں بھی انسانوں کی فطرت اور شعور میں یہ حقیقت ودیت کی گئی ہے کہ وہ ہر تخلیقی عمل کے پیچھے ایک خالق کا تصور رکھتے ہیں۔ دوسری طرف یہاں بھی انسانوں کا سب سے بڑا مشاہدہ یہی ہوتا ہے کہ ان سے اور سب انسانوں سے ان کی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی بنیاد پر ان کو اپنے والدین کے ہونے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو انہیں بچپن سے مل جاتے ہیں، مگر والدین ذریعہ تخلیق ہیں، خالق نہیں ہیں۔ چنانچہ خالق کا تصور اور اس کی تلاش انسانی فطرت میں پیوست ہے اور کوئی باشعور انسان اس سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد انسان اس کائنات کو دیکھتا ہے تو اسے کوئی ہستی نظر نہیں آتی جو انسان جیسی تخلیق کو عدم سے وجود میں لا سکے۔ نہ مادے کی کسی قسم میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، نہ کوئی اور ذی حیات یا کوئی ذی شعور ہی ایسا دعویٰ کرنے کی کبھی ہمت کر سکا ہے، کیونکہ اس کام کے لیے جو ہماگیر قدرت اور علم چاہیے وہ کائنات میں ناپید ہے۔ اس کے بعد انسانی ذہن کائنات سے ماوراء ایک ہستی کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اور جس کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ پھر انسان کی تخلیق ہی نہیں، اس کے بعد اگلا مرحلہ اس کی پرورش کا ہے، جس کے اسباب فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہستی پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ یوں وجود باری تعالیٰ سے توحید باری تعالیٰ کا سفر ایک فطری سفر ہے جو تعصب و غفلت سے بلند ہو کر کیا جائے تو کسی دوسری منزل پر انسان کو نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ خالق کی ذات اور ان صفات کی اس کے اندر موجودگی کا تصور انسانوں کے لیے اتنا مانوس ہے کہ انہوں نے ہر دور میں اس ہستی کا اقرار کیا ہے۔ انسانوں نے ان صفات کی حامل ہستی کے مختلف نام رکھے ہیں، مگر اس کو مانا ضرور ہے۔ جو نہیں مانتے وہ اپنے اندرونی شعور اور فطرت کے خلاف جا کر کبھی مادے جیسی پست چیز کو خدا کے مقام پر فائز کرتے ہیں اور کبھی حقیر مخلوقات کو خدا کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہیں۔ ہر دو شکل میں وہ فطرت کے خلاف جا کر اپنے خلاف خود حجت قائم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ قیامت کے دن ایسے لوگوں پر یہی حجت قائم کی جائے گی کہ وہ مادے یا کسی اور چیز میں وہ صفات دکھا دیں جو خدا بننے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں پر خدا کی حجت پوری ہو جائے گی۔ اس تفصیل کے بعد تیسری اہم چیز یہ ہے کہ ان آیات میں اشارتاً دو اور حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں سے اپنے متعلق دریافت کیا تو سوال یہ نہیں کیا کہ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں، بلکہ سوال یہ کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ قرآن نے پیچھے عمل تخلیق کو بیان کیا ہے، مگر سوال میں خالق کے بجائے رب ہونے کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ گرچہ قرآن نے اس کی تفصیلات کو حذف کر دیا ہے، مگر اس موقع پر خلق کے بعد ربوبیت کا عمل بھی ہوا تھا۔ اس کی مثال بھی ہماری موجودہ دنیا میں مل جاتی ہے۔ یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تخلیق کے ساتھ ہی ربوبیت کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور آخری سانس تک ماں سے لے کر پوری کائنات تک سب مل کر اسے اسباب زندگی فراہم کرتے ہیں۔ عہد الست میں کیا ہوا تھا یہ تو ہم نہیں جانتے، مگر لفظ رب سے یہ بات واضح ہے کہ وہاں پرورش کے پہلو سے کچھ ایسا ضرور ہوا تھا جس سے انسانوں پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ خدا ان کا خالق ہی نہیں، ان کا پالن ہار بھی ہے۔ دوسری چیز جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے وہ قیامت کے دن انسانوں کے عذر کی عدم قبولیت کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن کا اس طرح ذکر کرنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ سننے والوں پر بالکل واضح کر دیا گیا تھا کہ قیامت کا دن کیا ہے، یہ کیوں برپا کیا جائے گا، وہاں انسانوں کے لیے کیا نتائج ان کے منتظر ہوں گے، یہ نتائج دنیا کے کس امتحان کے بعد سنائے جائیں گے، خود امتحان کی نوعیت کیا ہوگی وغیرہ، گرچہ یہ تفصیلات بھی یہاں حذف کر دی گئی ہیں۔ تاہم قیامت کے دن کی پیشی اور عذرخواہی کا ذکر یہ واضح کرتا ہے کہ اس موقع پر انسانوں پر وہ سارے حقائق واضح کر دیے گئے تھے جو بعد میں حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے پچھلی بات کو بھی تقویت ملتی ہے کہ وہاں معاملہ یوں نہیں ہوا تھا کہ انسانوں کی اولادوں کو ان سے نکالا گیا اور بس ایک سوال جواب کر کے معاملہ ختم کر دیا گیا، بلکہ صاف واضح ہے کہ ایک مدت تھی جو اسی حال میں گزری۔ اس مدت میں خدا کی ربوبیت بھی واضح ہو گئی اور وہ امتحانی اسکیم بھی پوری طرح واضح کر دی گئی جس کے لیے تمام انسانوں کو پیدا کیا جا رہا تھا۔
سورہ بقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ موقع تھا جب فرشتوں کو بتایا گیا تھا کہ زمین میں ایک خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ جب انہوں نے اس کے ممکنہ منفی نتائج کو بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آدم علیہ السلام کو ان تمام صالحین کا تعارف کرایا جو علم الہی کے مطابق حق اور بھلائی کے علمبردار بن کر جینے والے تھے، اور پھر انہی کو فرشتوں کے سامنے اس پہلو سے پیش کیا گیا کہ یہ لوگ شر و فساد کے بجائے خیر و بھلائی کے علمبردار ہوں گے۔ اب یہ تو خدا کے عدل و رحمت کے پہلو سے ممکن نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو اختیار دے کر پیدا کرے، پھر اختیار کو استعمال کرنے سے پہلے ہی کچھ لوگوں کی نیکی اور کچھ کی بدی کا فیصلہ کر کے فارغ ہو جائے۔ نیکی تو اسی وقت نیکی اور بدی اسی وقت بدی بنتی ہے جب اختیار کے ساتھ ہو، لہٰذا لازم ہے کہ اس موقع پر انسانوں نے اپنے اختیار کو استعمال کیا ہوگا۔ اختیار کا یہ استعمال اس وقت ایک ہی ہو سکتا تھا، وہ اپنے پرچہ زندگی کا انتخاب تھا۔ اسی کے بعد خدا نے اپنے علم کی بنیاد پر آدم کو ان کی اولاد کا مستقبل بتا دیا تھا۔ خیال رہے کہ یہ معاملہ علم الہی کا نہیں جس کی نوعیت کے بارے میں ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے، یہاں معاملہ اپنے علم کی بنیاد پر دوسروں کو اطلاع دینے کا ہے کہ فلاں فلاں کامیاب ہوگا۔ یہ اعلان انسانوں کی طرف سے اختیار کے استعمال کے بغیر کیا جائے گا تو عمل کی جزا نہیں بلکہ خدا کا جبر کہلائے گا۔ یہی روز قیامت ہوگا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ اس دفعہ انسان اپنے اختیار کو آخری درجے میں استعمال کر چکے ہوں گے، یعنی اپنے پرچہ امتحان کے مطابق زندگی گزار کر وہاں پہنچیں گے۔ سب کو پتا ہوگا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، خدا صرف اس کا اعلان کرے گا اور جنت یا جہنم کا نتیجہ ہاتھ میں تھما دے گا۔ یہی موجودہ دنیا کا مقصد ہے، اس کے بغیر انسانوں پر حجت پوری نہیں ہو سکتی تھی، ورنہ خدا کے علم کی حد تک انسان کا معاملہ عہد الست کے دن ہی طے ہو چکا تھا۔